العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. بزرگان ذوی الاحترام، برادران عزیز، مجلس ترحیم ہے، ایک مومنہ مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ ان مجالس کے لیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ کلام بنا کر مدد لی جا رہی ہے، وہ آیات سورہ مبارکہ ملک سورہ نمبر 67 ہے، اور اس کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں۔ ترجمہ کل ہدیہ ہوا حضرات کے لیے، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے پھر بھی ان آیات کا ترجمہ سنا جا سکتا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ذات کائنات کی ایک ایک چیز پر قدرت بھی رکھتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما لیا جائے، امتحان لیا جائے تمہارا۔ کس بات کا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل انجام دینے والے کون ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ذات غالب بھی ہے اور بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ کسی دوست کی طرف سے اس بات کے بارے میں بھی وضاحت مانگی ہے کہ یہ مجلسیں ایصال ثواب کی مجلس کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے، کسی بھی مسلمان بھائی کی طرف سے ہے تو سوال اچھا ہے۔ میں کل کی مجلس بھی ایسے ہی سوالات کے اوپر ہو رہی تھی کہ انسان سوال اس وقت کرتا ہے جب اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، کسی بھی موضوع سے متعلق، کسی گفتگو سے متعلق، علمی
گفتگو کے حوالے سے سوال اسی وقت کرتا ہے جب انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے اور مزید سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں مستحب یا واجب انہیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر انجام دیں گے تو انسان کو اس کے فائدے کا پتہ چل جائے گا اور اس میں لطف بھی آئے گا۔ ایصال ثواب کی مجالس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی وجہ یہ ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ تمام مسلمان فرقوں میں صرف فرقہ اہل تشیع ان کے ہاں یہ مجالس ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے پاس یہ ہے، بے مقصد نہیں ہے، بے جا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس گھر کے لیے، اس گھر والوں کے لیے تعزیت اور تسلیت کا ایک طریقہ ہے۔ غم کی اس گھڑی میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا ہے۔ دن کو بھی ہمارے پاس لوگ ہیں فاتحے کی شکل میں، رات کو مجلس کی شکل میں بھی ہمارے عزیز اقربا سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس جو دکھ ہے، جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، وہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تعزیت اور تسلیت مسلمان کے لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کی غم خوشی میں شرکت کیا جائے، یہ حکم خدا بھی ہے، ایک دوسروں کی غم خوشی میں شرکت کریں۔ اچھا، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجلس ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس مجلس میں یا قرآن بیان ہوتا ہے یا حدیث بیان ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کی ذیل میں مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا، نیکیاں انجام دینے کا، اور اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری حکمت، اور تیسری بات یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب سب شہید ہو گئے تھے، آپ تنہا رہ گئے تھے، تو امام سجاد کے خیمے میں آئے تھے، اور خیمے میں آنے کے بعد ان سے جو وصیتیں تھیں ان میں سے ایک یہی تھی کہ شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان فاذکرونی، ہمارے چاہنے والے جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرو، میری پیاس کو یاد کرو۔ یہ امام حسین کی ایک وصیت ہے۔ او سمعتم بغریب، اگر جگہ ہے کہیں تو تھوڑا سا آگے اور جگہ کھل کر ہے، تو باہر حضرات باہر کھڑے ہیں۔ او سمعتم بغریب، امام حسین کا شعر ہے، نوحہ ہے ایک قسم کا۔ او شہید فندگونی، اگر کسی غریب الوطن کی موت کی خبر تمہیں مل جائے، اگر کوئی مسافرت میں مر جائے، اس کی موت کی خبر تمہیں آئے، یا کسی کے شہید ہونے کی خبر تمہیں مل جائے، تو فندگونی، مجھ پر بلند آواز سے گریا کرو، مجھ پر بلند آواز سے گریا کرو۔ تو ہم محمد و آل محمد اور امام حسین علیہ السلام اور خاص کر کربلا کے مصائب کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا اپنا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جو بوجھ ہے، کسی کا عزیز کٹ کے جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، جس پر گزرتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے، وہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر کائنات میں اتنی مشکل کہیں بھی نہیں آئی تھی جو مشکل کربلا میں امام حسین کے ساتھ درپیش ہوئی تھی۔ ان سارے مشکلات کا میں سے تھوڑا بہت جب مصائب کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے تو صاحب خانہ کا غم اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اذا کان باقیا علی شیء فابقی علی جد الغریب، اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے، کسی بھی چیز پر تمہیں رونا آئے، 8ویں امام کا جملہ ہے، تو تم پہلے میرے جد
غریب پر، میرے مسافر جد پر امام حسین پر آنسو بہاؤ۔ تو یہ آنسو بہانے کا وقت ہے، لہٰذا ہم اس غم کو یاد کرتے ہیں تو وہ غم سمندر کی مانند ہے، اور ہمارا غم قطرے آب کے برابر ہے۔ قطرے آب کو آپ سمندر میں ڈال دیں گے تو، یا ایک گلاس پانی کو آپ سمندر میں ڈال دیں گے تو وہ گلاس پانی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا۔ لہٰذا ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں ذکر محمد والے محمد ان کا غم کرنے سے۔ تیسرا یہ فلسفہ ہے۔ اور چوتھا فلسفہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور فلسفہ بھی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ قرآن خوانی کریں گے اجر و ثواب مرنے والے کو ملے گا، صدقہ خیرات کریں گے مرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، مجلس پڑھیں گے، مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ مجلس میں یہی محمد وال محمد کا ذکر تو ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اچھائیوں کا حکم دیا جاتا ہے، برائیوں سے روکا جاتا ہے۔ امام حسین کی تبلیغ کا واقعہ کربلا میں جانے کا مقصد بھی یہی تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی لالچ سے، طمع سے، ملک گیری کے لیے یا لوگوں پر فتح و غلبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ اس لیے کہ اس وقت یزید نامی ایک انسان پیغمبر کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دے چکا تھا اور حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے چکا تھا، وہی الہی کا انکار کرتا تھا، شریعت اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بھی۔ تو نبی کے نواسے کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ جس کے گھر میں اسلام آیا ہے، دین آیا ہے، قرآن آیا ہے، وہی اس کے گھر میں اتری ہے، اس وہی کا مذاق اڑانے لگے اگر کوئی، تو امام حسین کی سب سے زیادہ ذمہ داری تھی کہ میدان میں آئیں اور اسے روکنے، نہ روکنے کی صورت میں پھر جو ہونا تھا وہ واقعہ کربلا میں ہوا۔ تو امام حسین کا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، معاشرے سے برائیوں کو پاک کرنا، اسلامی معاشرے سے، مسلمانوں کے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا امام حسین کا مقصد تھا۔ اور آج تک 1400 سالوں سے آج تک امام حسین کے نام پر جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ان کا مین موضوع اور مین مقصد یہی ہے کہ اس وقت بھی معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا، امام حسین کے ذریعے سے، امام حسین کے توسل سے، امام حسین کے واسطے سے، امام حسین کا حوالہ دے کر، چونکہ امام حسین نے اسی لیے قربانی دی ہے، ہم بھی اس قربانی کو اگر یاد کرتے ہیں تو ظاہر امام حسین کا مشن ہی آگے بڑھانا ہے، اس مشن کو آگے۔ اور آج تک جہاں کہیں بھی کوئی بھی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس کا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اچھائیاں پہنچانا اور برائیوں کو معاشرے سے دور کرنا۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے ان مجالس کا، تاکہ ان مجالس کے ذریعے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو، صاحبان ایمان کو، صاحبان اسلام کو اچھائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اچھائی انجام دینے کا فائدہ کیا ہے اور برائی انجام دینے کا نقصان کیا ہے۔ تو ان مجالس کی وجہ سے، ان گفتگو کی وجہ سے متعدد لوگوں اپنے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ مجلسوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہو یہ مجلسیں، حتیٰ کہ محرم سفر کی پورے 2 مہینے مجلسیں کیوں کرتے، اس کا کیا فائدہ؟ بھائی کبھی تم نے دیکھا ہے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ کتنا فائدہ ہوا؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے، ہوتا ہے فائدہ۔ ایک انسان کے اندر ایک گناہ کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ فائدہ ہے، تو اور کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے، اور ہوتا ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جو سننے آتے ہیں وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اور پھر 5واں فلسفہ یہ ہے ان مجالس کا کہ وہی جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین کو مقصد کو بیان کرنا ہے کہ جو زندہ ہیں انہیں یہ بتلانا ہے کہ کل تک وہ مرنے والا مومن، مرنے والی مومنہ ہمارے درمیان میں تھی، آج ہم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، تو یہ ایک باری ہے ہر انسان کی، ہر انسان کے اوپر یہ باری آنے والی ہے۔ ہر شخص خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ جب ایسا ہے تو کوئی آج تک ہمارا آبا و اجداد نہ رہے، عزیز اقارب نہ رہے، تو ہم نے بھی اس دنیا سے کبھی نہ کبھی جانا ہے، لہذا ہم اپنی تیاری کریں قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے، ہم اپنی تیاری کریں۔ یہ بتلایا جاتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مارو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرو، ایک جملہ۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، دوسرا جملہ یہ ہے اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب و کتاب خود ٹھیک کرو۔
اپنے معاملات خود ٹھیک کرو. کر سکتا ہے انسان، صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے. ہر حکم یہ ہے کہ ہر رات کو انسان اپنا محاسبہ کرے، دن کو کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. رات کو محاسبہ کرے، اگر پورا دن اچھا گزرا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہے کہ پروردگار آج کا پورا دن میرا اچھا گزرا ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کی ہے. دل آزاری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے کسی کا. پیغمبر خدا نے فرمایا خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے، اے خانہ خدا، تمہاری عظمت اپنی جگہ میں، تمہارا مقام اپنی جگہ میں، تمہارا مرتبہ یقیناً بلند ہے، مگر اگر کوئی شخص کسی مومن کی دل آزاری کرتا ہے، اس کو ہم کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے. خوش ہوتے ہیں کسی کی دل آزاری کر کے، خوش ہوتے ہیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، خوش ہوتے ہیں کسی کو اذیت دے کر. مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کسی صاحبان ایمان میں سے کسی کی دل آزاری کوئی کرتا ہے تو اس کو اتنا گناہ ہے جتنا گناہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا. دل آزاری کا گناہ، خانہ کعبہ کو توڑنے کا جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ، ایک مومن کے دل توڑنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو ہر انسان رات کو جب اپنے بستر میں آتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کیا 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 نہیں کیا. اگر اللہ سے متعلق سارا دن صحیح گزرا ہے تو الحمدللہ رب العالمین. یہ کہنے کے بعد دعا کرے کہ پروردگار آج جس طرح سے آپ کی توفیق خیر کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا ہوں، آنے والا دن بھی مجھے ایسا ہی دن بنا دے، آنے والے دن میں بھی میں اس طرح سے گناہ نہ کروں. اور اگر خدا نخواستہ کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کے حقوق سے متعلق کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا جبران کیا جائے. بندوں کا کوئی حق مارا گیا ہے تو اسی دن آسان ہے. 15 سال حق مارنے کے بعد اس کا ازالہ کرنا چاہے گا تو مومن کے لیے مشکل ہو جائے گی. 15 سال گناہ کر کے ازالہ کرنا چاہے گا تو مشکل ہو جائے گی. 15 سال عبادتیں قضا کر کے دوبارہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا. روز کی بات آسان ہو جاتی ہے، روز کا کام انسان روز کرے تو اس کا اگلے دن اگر کسی مومن سے ناراضگی ہوئی تو اس سے معافی مانگی جائے، کسی کا حق آ گیا ہے تو اس کا حق اسے دیا جائے. مسائل یہ دیکھیں، حق دینے کے بجائے ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ مل جائے، زمین مجھے کچھ زیادہ مل جائے، دولت مجھے کچھ زیادہ مل جائے، مکان مجھے کچھ زیادہ مل جائے. بھئی زیادہ کیوں ملے گا؟ کس بات کا تمہیں زیادہ ملے گا؟ دونوں کا باپ ایک ہے، دونوں کی ماں ایک ہے، جو اسے ملا وہ تمہیں بھی ملے گا. تمہیں زیادہ ملنے کی نہ شریعت کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے، نہ سماج میں ایسی کوئی دلیل ہے، نہ قانون کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ ایک کو زیادہ ملے دوسرے کو کم ملے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دونوں کو برابر ملے گا، سب ملے گا دونوں کو برابر. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اسے حساب دینا ہوگا. تو دن بھر جو کیا اس کا محاسبہ کرے. غلطی ہوئی ہے، خدا کے مسائل میں غلطی ہوئی ہے، خدا کے حقوق میں تو اس خدا سے معافی مانگے. اور بندوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ادا کرے انسان، تو انسان کا ایک دن ٹھیک ہو جائے. اسی لیے کہا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو. خود کرنا آسان ہے، خود کرنا آسان ہے. اپنا محاسبہ، اپنا خطاب، اپنا احتساب نیب کے پاس جا کے کروانا کتنا مشکل ہے. نیب پکڑنے کے بعد تو مشکل ہے، پھر اگر ثابت ہو جائے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا. اگر خود کریں گے اپنا محاسبہ تو کوئی جیل نہیں ہے، کوئی کوڑ نہیں ہے، کوئی تھانہ نہیں ہے. اپنا محاسبہ خود کریں. خود صرف اتنا ہے کہ کسی سے زیادہ آئے اس کو دینا ہے، بس. کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس سے معذرت کرنی ہے. نہ جیل جانے کی ضرورت ہے، نہ ونگ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ تھانے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کورٹ کچہری میں جانے کی. اپنا محاسبہ کرو گے تو کوئی جج تمہارے سامنے نہیں ہوگا، کوئی قاضی تمہارے سامنے نہیں ہوگا، کوئی تمہارے اوپر قانون اور سزا جاری نہیں کرے گا. تم نے خود کیا، آسان ہو گیا. لیکن اگر نہیں کرو گے تو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تم اپنا محاسبہ کرو تمہارا محاسبہ ہو جائے، پھر خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کے بعد تو وہاں نہ معذرت چلے گی اور نہ تم کچھ لوٹا سکو گے. لوٹانے کی مہلت یہی دنیا ہے، جب تک زندہ ہے لوٹایا جا سکتا ہے. مرنے کے بعد دولت آٹومیٹکلی، جائیداد خود بخود منتقل ہو جاتی ہے وراثتوں کی طرف. تو آپ کیا دیں گے؟ آپ کو تو حق ہی نہیں بچتا ہے. آپ کا صرف 1/3 حصہ بچتا ہے جس پر آپ وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 وہ مرنے والے کا حق ہوتا ہے، باقی سارے تو اس کا حق ختم ہو گیا، خود بخود ختم ہو گیا. جیسے آٹومیٹک گاڑی کی بریک چینج ہوتی ہے، گیئر چینج ہوتی ہے، اسی طرح سے ادھر آدمی مر گیا، ادھر سارا سرمایہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل. اس کا حق ہی نہیں ہے. وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنا سارا سرمایہ اسی کو دیتا ہوں. اس کی وصیت پر عمل ہی نہیں ہوتا ہے. اولاد کیا کھائے گی؟ یہ وصیت ہی غلط ہے. لہذا خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر بچاؤ نہیں ہے.
پھر تو سزا ہی سزا بھگتنی پڑے گی. لہذا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ اس وقت کریں جب تمہارا محاسبہ نہ ہو. تو ان مجالس کے ذریعے سے اب جہاں بھی جائیں مجلس میں یہی ہوتا ہے، جہاں بھی کسی بھی مجلس میں جائیں، کسی بھی ایصال ثواب کی مرنے والے کی مجلس میں جائیں، تو وہاں اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی دیندار ہے، اگر کوئی دین کے دکھ کو، درد کو، مسلمانوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، تو وہ یہی باتیں کرے گا کہ کسی انسان کو نجات دلانے کی کوشش کرے گا، کسی مسلمان کو راہ راست میں لانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا مجلسوں کے اندر یہی ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے ان مجلسوں کا. باقی وہ سارے 3 4 5 حکمتیں اپنی جگہ میں، ان سب سے بڑا فلسفہ اور بڑا حکمت یہی ہے کہ جو زندہ ہے وہ اپنے موت کی تیاری کرے، تیار رہے. ہر وقت کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. زندگی میں غلطی ہوئی تو میں اس غلطی کا ازالہ کروں، مرنے کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب جو کل جو گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کسی کو گناہ کرنا ہے تو خدا سے چھپ کے کرے، امام نے فرمایا اگر کسی کو گناہ کرنا ہے تو خدا کو نہ دکھائے، بلکہ وہ پوری حدیث ہی، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا. ایک شخص آیا ہم اور آپ کے چوتھے امام سید السجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فرزند رسول، انا رجل عاصی لا اصبر عن المعاصی اذنی بموعظۃ. کتنا اچھا مسلمان تھا، کتنا اچھا مسلمان تھا. دیکھو یہ بھی عملی نمونہ ہے. امام سجاد کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا دیکھو اگر آج کی مجلس میں اسی جملے پر بھی اگر ہم نے اس جملے پر عمل کیا تو ہماری مجلس کامیاب ہے. کہا ایک شخص آیا، مولا میں گناہگار مرد ہوں. کوئی دنیا کا کوئی انسان ہے وہ کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مجتہد کے پاس، کسی سید کے پاس جا کے یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں؟ مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. آج تک مجھے اپنی زندگی کے 20-25 سالوں میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، دنیا کے معاملے مسائل آئیں گے، دین سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا کس نے یہ نہیں کہا کہ میں گناہگار ہوں، میں اس گناہ کو کیسے ترک کروں. آج تک کوئی نہیں آیا. میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا، بالکل ان پڑھ، مجھ سے زیادہ ایک بچے کی معلومات زیادہ ہیں. کسی عالم کے پاس بھی نہیں آیا کوئی آج تک. میں گناہگار ہوں، مجھے گناہ سے بچنے کا طریقہ بتلا دو. میں گناہگار، وہ شخص کہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہے اور کہتا کہ میں گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتا ہوں. مولا مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں. یہ ہے. اب اس کو گناہگار نہیں کہیں گے آپ. گناہ کا اعتراف کرنا یہ دانش مندی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو، بچ نہیں سکتے ہو. کہا مولا میں گناہ سے بچ نہیں سکتا ہوں، گناہ میرے سامنے آتا تو میں بچ نہیں سکتا ہوں. امام نے فرمایا افعل 5 اشیاء فاغنم ما شئت. امام نے عجیب جواب دے دیا. کہا اے شخص تم ایسا کرو، 5 کام کرو اور اس کے بعد جو چاہے تم کر لو. مکمل امام نے اس کو اجازت دے دی. لیکن وہ 5 کام بڑے عجیب ہیں، ابھی آپ سنیں گے. 5 کام تم کرو، باقی جو چاہے، جو تمہارے دل میں آئے کرے. جو گناہ مثلا گناہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو چاہے تم کر لو. کہا مولا وہ کون سے 5 کام کروں میں؟ کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ لا تاکل من رزق اللہ. تم خدا کے رزق میں سے جو ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤ، باقی جو کرنا ہے کرو. امام نے بھی تو اسی لیے پرمیشن دی نا، تم 5 کام کرو، باقی پھر اس کے بعد جو چاہے دل میں آئے گناہ کرو. لیکن وہ شرطیں ایسی تھی کہ وہ ایک گناہ بھی نہیں کر سکتا تھا. پہلی چیز یہ کہ لا تاکل من رزق اللہ فاغنم ما شئت. تم اللہ کے رزق میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤ، اپنے رزق الگ تلاش کرو اور اس کے بعد تم جو چاہے کرو. کہا کہ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کائنات میں جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ ہی کا ہے. کوئی انسان اپنا رزق خود پیدا نہیں کر سکتا ہے. اگر محنت مزدوری کر کے لائے گا گھر میں، لیکن پیدا تو خدا نے کیا ہے اسے. اچھا یہ نہیں کر سکتا. دوسرا کام یہ ہے، دوسرا یہ کام کہ اخرج من ولایت اللہ فاغنم ما شئت. اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ. ابھی میں نے عرض کیا نا، آیت کا جو ہے آخری ٹکڑا یہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر. وہ کائنات کی ایک ایک چیز پر محیط ہے. تو تم اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ، دور چلے جاؤ.
فضل مما شئت، اب جو چاہے اس کے بعد تم جو گناہ کرنا چاہے تو کرو۔ مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا کام تم یہ کرو کہ اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ، تم گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تمہارا خدا تمہیں نہ دیکھے۔ امام کا جملہ ہے، گناہ کرو مگر ایسی جگہ، میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، امام خمینی کا وہ جملہ بھی کہ زمین محضر خدا ہے اور محضر خدا میں گناہ کی اجازت نہیں ہے، یہ تمہیں عارضی طور پر رہنے کی اجازت ہے، گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام نے بھی یہی فرمایا، امام نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تیرا خدا تجھے نہ دیکھے، فضل مما شئت، تم اس کے بعد جو چاہے کرو۔ کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے۔ اچھا تینوں ممکن نہیں ہے تو چوتھا کام یہ کرو، اذا جاءک الملک الموت فادفع لیقبض روحک فادفع عنک، جب ملک الموت تمہارے پاس آئے، تمہارے سرانے آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو تم ملک الموت کو اپنے آپ سے دور ہٹا دو۔ کہا کہ میں تمہیں روح قبض کرنے نہیں دوں گا، میں اپنی جان تمہیں حوالے نہیں کروں گا، اتنی طاقت تمہارے پاس ہے تو فضل مما شئت، تم جو چاہے کرو۔ مولا یہ تو ان سب کاموں سے مشکل ہے، یہ تو زیادہ مشکل ہے، ملک الموت سے میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں؟ بس وہ آ گیا، اچھا نہیں بچا سکتا۔ پانچواں کام یہ بھی ہے، کہا کہ اذا ادخلک المالک علی النار، جب تمہیں جہنم کا داروغہ تمہیں کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف ڈالنے کے لیے لے جائے تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ جب جہنم کی طرف تمہیں دھکیلتا ہوا لے جایا جائے گا اس وقت تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کہا کہ مولا یہ ممکن نہیں ہے، تاکہ جب یہ سارے کام ممکن نہیں ہیں، نہ تم خدا کے رزق سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ اللہ کی ولایت سے باہر جا سکتے ہو، اچھا نہ تم ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہو جہاں تم گناہ نہیں کر سکتا ہے، نہ تم ملک الموت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ تم جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا تو وہاں سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ جب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر گناہ کیسے کرتے ہو؟ کرو گے کیسے گناہ؟ تو وہ شخص وہیں پہ ساکت ہو گیا، کہا کہ مولا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھو نصیحت حاصل کرنے والے اس طرح سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت کرنے والے اللہ کے جو الہی نمائندے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح سے جواب دیتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہمارے پاس تو جواب دینے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی تو ویسے لوگ آتے نہیں ایسے سوالات پوچھنے کے لیے، میں گناہگار ہوں، فلاں گناہ مجھ سے ہوتا ہے، میں اس سے نہیں بچ سکتا ہوں، مولانا صاحب میں کیسے بچوں؟ تو پھر مولانوں کا تو بلڈ پریشر ویسے بھی ہر وقت جو ہے اس کی سوئیاں ہلتی رہتی ہیں، فوراً اچھا تمہیں شرم نہیں آئی تم گناہ کرتے ہوئے، تمہیں حیا نہیں آئی اللہ کی معصیت کرتے ہوئے؟ وہ بیچارہ کہتے میں کیوں آیا اس حضرت کے پاس؟ تو طریقہ قرآن کے اندر بھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے بات ایسی کرو کہ وہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے انسان، اس کے دل پر بات لگے، تمہارا جملہ اس کے دل پہ لگے اور وہ کہے کہ واقعاً یہ بات اس قابل ہے کہ اسے مان لیا جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے، نہ کہ اسے زبردستی آپ دین پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ زبردستی کوئی بھی دین پر نہیں آتا ہے، واعظ کے ذریعے سے، موعظہ کے ذریعے سے، حسنک اگر لڑائی بھی ہو جائے، بیس مباحثہ بھی ہو جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے، تو لیکن وہ ہادی خدا پروردگار ہے، وہ الہی نمائندہ ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ رسول کا جانشین ہے، اس نے اس انداز میں جملے بتلا دیا کہ وہ انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں تک یہ بات آ گئی، اور گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، مجالس کا فلسفہ، اس کے بعد پھر ہم گناہ کریں گے تو کیسے کریں گے، گناہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کیا گناہ سے صرف اپنے آپ کو بچانا کافی ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں، خود نمازی ہونا کافی نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا پڑے گا، خود جھوٹ نہ بولنا کافی نہیں ہے بلکہ تمہارے زیر اثر جتنے حضرات ہیں وہ بھی جھوٹ نہ بولیں، صرف خود پردہ کرنا کافی نہیں ہے، تمہاری جتنی بیٹیاں ہیں وہ بھی پردہ کریں، خود گناہ سے بچنا کافی نہیں ہے، تمہارے زیر اثر جتنے حضرات ہیں، تمہارا جو خاندان ہے اس کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ اچھا تو قرآن بھی یہی کہتا ہے
قرآن بھی یہی کہتا ہے، اے لوگو، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ مبارکہ ہے تحریم، سورہ تحریم کی آیت ہے، قوا انفسکم واہلیکم، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ دونوں حکم ہیں۔ گھر کا سربراہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، گھر کا سربراہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ڈبل ہے۔ فیملی کے ہر ممبر کی ایک ذمہ داری ہے، گھر کی سربراہ کی دو ذمہ داریاں ہیں، دو ذمہ داریاں گھر کے سربراہ کی۔ اس کے فرائض ہیں، بہت سارے فرائض کے اوپر، ان میں سے ایک یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں ابھی آج کل ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے۔ مجلس کا آخری حصہ ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں ہم اس منزل سے بھی نکل جائیں گے۔ آج کل بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کا کنٹرول اپنے زیر اثر لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ کم لوگ ایسے ملیں گے جس کا کنٹرول اس کی اولاد کے اوپر ہو، لیکن اکثریت کا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل، واضح دلیل یہ ہے کہ باپ مسجد میں ہوتا ہے، بچے باہر بازار میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ تجربہ ہے اور یہ مشاہدہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ باپ تو مسجد میں ہے مگر بچہ نہ گھر میں ہے نہ مسجد میں ہے، وہ گلی میں ہے یا بازار میں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تو تمہاری نماز کافی ہے؟ قرآن کی نگاہ میں تمہاری یہ نماز تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے حوالہ دیا ہے سورہ تحریم کی آیت کا، مختصر سا سورہ ہے، 10-11 اس کے اندر آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہی ہے۔ آپ جا کر حوالہ دیا ہے، سورہ تحریم ہے، اس سورہ تحریم کی آیت پڑھو آپ جا کر۔ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، یہ حکم ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو تمہارا نمازی ہونا کافی نہیں ہے جب تک تمہاری اولاد نمازی نہیں ہوگی۔ پکڑے جاؤ گے، اپنے بارے میں تو نہیں پکڑے جاؤ گے کہ تم نے نماز پڑھی ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، تم نے حج کیا ہے، تم نے خمس و زکوٰۃ دی ہے، تم نے برائی نہیں کی ہے، لیکن تمہاری اولاد نے کیا ہے، اس کے سبب تم پکڑے جاؤ گے۔ تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی اللہ کے معاملے میں، اولاد کے سبب پکڑے جائیں گے کہ اولاد کو اتنا تم نے، اللہ کی امانت تھی، تم نے انہیں کیوں نہیں سکھلا دیا۔ یہ دلیل کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں۔ میں خود گھر سے مسجد جاتے ہوئے مجھے بچے ملتے ہیں، 15 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، میں کہتا ہوں بیٹا چلو اذان ہو چکی ہے، چلو مسجد میں چلو۔ شیخ صاحب بس بسم اللہ ہم تیار ہیں، آ رہے ہیں۔ جان بوجھ کے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا ہے۔ شیخ صاحب بسم اللہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں بسم اللہ، لیکن جب مڑ کے دیکھتے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے گھر پہ چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلام پر پورا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسلام کے اندر پورا کے پورا داخل ہو جاؤ، آدھا اسلام قبول کرو، آدھے کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے تو اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جتنا حکم ہے اس سارے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ساری چیزوں سے رکنے۔ تو تم اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہو، اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہو۔ اولاد کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ باپ کے اوپر، باپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر آج بچے امام بارگاہوں میں مجلس کے نام پہ بھی آتے تو مجلس سنتے نہیں ہیں بچے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، آپ مجلس کے اندر ہیں، آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھاتے؟ نہیں، بالکل۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں آتے ہیں۔ پوری مسجد میں 15 آدمی سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں تو وہ کم سے کم وہی، ایک دن میں نے خود مسجد کے محراب میں بھی عرض کیا، جب یہ باتیں ہوئی لوگ نہیں آتے ہیں، لوگ نہیں آتے، سب نے کہا کہ بھائی مسجد میں کم لوگ آتے ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو میں نے کہا کہ ہم اس میں سب سے پہلے ہم ہی قصوروار ہیں۔ ہم میں سے یہاں دکھاؤ کس کا بچہ مسجد میں، اتفاق سے ایک کا بھی بچہ مسجد میں نہیں تھا۔ ہم 15-18 جتنے بھی لوگ تھے، میں نے کہا ہم میں سے سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اس کے بعد آپ ہمارا کوئی دوسرا گھر والا یہاں دکھلا دو۔ کوئی نہیں تھا، واللہ کوئی نہیں تھا۔ جب نہیں ہے تو مسجد میں نہیں آنے والوں تو اور بات ہے، آنے والے بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے، عادت نہیں کرایا ہے پہلے سے۔ اب جب بچہ اس کی ہڈی گوشت مضبوط ہو جاتا تو وہ باپ کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ زور دیکھو تو وہ آپ سے ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، باغی ہو جائے گا۔
سمجھانے کا وقت ہوتا ہے 7 سال، 7 سے 14، 14 سے 21، یہ بچے کو، یہ 7 سال سے جو 14 سال تک بچے کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پھر وہ بچہ سیکھ جاتا ہے۔ 14 سال سے 21 سال تک اس کو وہ بچہ تو پھر وہ تو آپ کو مشورہ دے گا، وہ آپ کا وزیر ہے حدیث کی روح سے، وہ آپ کا وزیر ہے، آپ کو مشورہ دینے کے قابل بننا چاہیے بچہ۔ اسی لیے بس گفتگو ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے کسی گراؤنڈ سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے وہاں بیٹھ کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخر الزمان، آخری زمانے کی اولادوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، آخری زمانے کی اولاد کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اصحاب کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ امن آبائہم المشرقین، یا رسول اللہ کیا یہ مشرک لوگوں کی اولادیں ہوں گی؟ وہ جو آخری زمانے میں جن کی تباہی ہوگی، جن کی بربادی ہوگی، جو اولاد برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، ختم ہوں گے آخری زمانے میں، کیا وہ مشرکوں کی اولادیں ہوں گی؟ یعنی اس زمانے کا انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان کا بچہ بگڑ جائے، تبھی تو سوال کیا نا، وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مسلمان کا بچہ بگڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پوچھتے کہ بھائی ہمارے مسلمان بچے ایسے کیوں ہوں گے یا رسول اللہ؟ ایسا نہیں کہا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک مسلمان کا بچہ بگڑ جائے، باپ مسلمان ہے اور بچہ بگڑ جائے، ایسا سوچ۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ بچے مشرکین کے بچے ہوں گے، کافروں کے بچے ہوں گے، اسلام سے باہر ہیں ان کے بچے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ، نہیں، وہ غیر مسلمانوں کے بچے نہیں ہوں گے، بل من آبائہم المسلمین، بلکہ ان بچوں کے ماں باپ مسلمان ہوں گے، بچے بگڑے ہوئے ہوں گے، ماں باپ مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ باپ مسلمان ہے تو بیٹا بھی مسلمان ہونا چاہیے، باپ نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہونا چاہیے، باپ جھوٹ نہیں بولتا ہے بیٹا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باپ حرام نہیں کھاتا بیٹا بھی حرام نہیں کھانا چاہیے، باپ بدتمیز نہیں ہے تو بیٹا بھی بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، جیسی سکھلائی ویسا بچہ بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تباہی مسلمانوں کے بچوں کی اس لیے ہوگی کہ لا يعلمونہم شیء من الفرائض، وہ فرائض میں سے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں سمجھائیں گے، دین بچوں کو نہیں سمجھائیں گے۔ اور خدا کی قسم یہی زمانہ ہے، بالکل یہی زمانہ ہے، بالکل یہی زمانہ ہے۔ میں وہ نشانیاں بھی بتلا دیتا چونکہ مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، آخری زمانے کی نشانی میں بتلا دیتا، 5 بڑی نشانیاں بتلا دیتا، جو آج ان 5 بڑی نشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ پھر صحیح کبھی 5 بڑی نشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اس لیے آخری زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو فرائض نہیں سکھائیں گے، واجبات نہیں سکھائیں گے، یہ حرام ہے بیٹا یہ حلال ہے، یہ پاک ہے بیٹا یہ ناپاک ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ واجب ہے یہ غیر واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ ماں باپ نہیں سکھائیں گے، جس کی وجہ سے بچے برباد ہوں گے، جس کی وجہ سے بچے برباد ہوں گے۔ تو خدا را پیغمبر کی اس حدیث کی زد میں کہیں ہم نہ آ جائیں، پیغمبر کی حدیث کے اس جملے کی مار ہم پر نہ پڑنے پائے۔ بچے تو بچے، بچوں کو اولاد کو پیدا کرنا آسان ہے، بچے کو تربیت یافتہ بنانا یہ مشکل ہے۔ آج دیکھو کتنا بے لگام معاشرہ ہے، کتنا بے لگام معاشرہ ہے، اس معاشرے کو کون لگام دے گا؟ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، ایک جو بات دوسری بات پہ فائر ہوتا ہے، باتوں میں انسانوں کی جانیں لی جاتی ہیں، اتنا خطرناک معاشرہ ہے۔ تو اس معاشرے میں ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو دوسرا کون سکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکھا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مساجد، یہ امام بارگاہیں، یہ دروس کی جگہیں، یہ ہمیں دین بتلاتی ہیں، دین سکھاتی ہیں، یہاں سے تربیت ملتی ہے، ہم یہاں بھی آنے کو تیار۔ ایک ایک گھر میں جا کے فریاد کیا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم خدا را مسجد میں آ جاؤ، آپ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کوئی گھر خالی نہیں ہے جس گھر میں جا کر کے دروازے پر تبلیغ نہیں ہوئی ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوگی تو مسلمان زوال پذیر تو ہو ہی جائیں گے۔ ایسے معاشرے میں پھر امام حسین جیسے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ امام حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلانے کے لیے یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی یزید کا جو دور تھا، حکومت تھا، اس دور میں یہی چیزیں تھیں، یزید حکمران تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید جیسا اگر اسلام کا حاکم بن جائے تو علی الاسلام سلام، مجھے اس اسلام کو دور سے سلام جس کا حاکم یزید بن جائے، مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے نانا کے لائے ہوئے اسلام کا پابند ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین نے قیام کیا،
اور قیام کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ دین کے لیے ایک قربانی دینا آسان ہے، سب کچھ قربانی دینا مشکل ہے۔ جان کی بھی قربانی دی امام حسین نے، مال کی بھی قربانی دی، وطن کی بھی قربانی دی، عزت و ناموس کی عزت کی بھی قربانی دی۔ کچھ جو تھا امام حسین کا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ بظاہر امام حسین نہیں رہے، مگر مشن اور امام حسین کا مقصد آج بھی زندہ ہے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، گالی سمجھتے ہیں، لیکن امام حسین کا نام لینا غیر مسلمان بھی فخر سمجھتا ہے۔ ہندو اور سکھ بھی امام حسین کو، آج تو اب دنیا آپ کے سامنے آ چکی ہے، دنیا پوری دنیا قریب آ چکی، سمٹ چکی ہے۔ ہندوستان میں ہونے والی گفتگو آپ گھر میں سنتے ہیں، امریکہ میں ہونے والی گفتگو آپ گھر میں سنتے ہیں۔ امام حسین کو کون نہیں مانتا ہے دنیا کا؟ شیعہ سنی کا تو مشترکہ ہے امام حسین، اہل بیت مشترکہ ہے، غیر مسلمان بھی امام حسین کو اپنا مشترکہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں وہاں آ کر۔ امام حسین تو ہمارا بھی ہے، سب کچھ قربان کیا، مگر سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ، اب جب حکم ہے نا امام حسین کا تو تھوڑا رونے کا بھی حکم ہے۔ فندبونی یعنی رونے، فندبونی کہتے ہیں بلند آواز میں رونے کو، ایک تو رونا ہے گٹ گٹ کے رونا، امام حسین کا حکم یہ ہے کہ تم بلند آواز سے رو، یعنی فندبونی کا مطلب بلند آواز سے رونے کو کہتے ہیں۔ رو مجھ پر رو، میں اتنا غریب ہو چکا تھا اسلام کی دفاع کرتے ہوئے۔ جب سب کچھ قربان ہوا، لٹا ہوا قافلہ فوج یزید نے گرفتار کر کے کوفے کی طرف لے جانے لگے، اور اس راستے سے لے جایا گیا جہاں شہیدوں کی لاشیں تھیں، ابھی تک دفن نہیں ہوئے تھے۔ 3 دن تک حسین کا لاشا اور حسین کے ساتھیوں کے لاشیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے مرنے والے۔ ادھر موت کی خبر آتی ہے، ادھر امن کے بوڑھے بچے جوان سید عالم جاہل سب پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے احترام سے غسل دیا جاتا ہے، بڑے احترام سے کفن پہنایا جاتا ہے، بڑے احترام سے کندھے پہ رکھ کر قبر میں لے جا کے دفن کر دیا، شریعت کے مطابق طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ مگر نبی کا نواسا جنہوں نے یہ دن ہمیں بتلا دیا، ان کے لاشیں کربلا میں 3 دن تک، میں تو ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کربلا میں مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، مسلمان اور غیر مسلمان کی تو بات ہی اور ہے۔ انسانیت تو سب کے پاس ہوتی ہے نا، انسانیت تو کافروں کے پاس بھی ہوتی ہے، وہاں تو انسانوں اور حیوانوں کی جنگ تھی۔ دنیا کا کوئی مسلمان کسی مردے کو ایسے بے گور و کفن نہیں چھوڑتا، اگر وہ خود بھی مارا ہے، قتل بھی ہوا ہے تو اسے دفن کیا جا سکتا ہے، احترام کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے۔ مجرم بھی مارا جاتا ہے، پھانسی پہ دار بھی چڑھا دیا جاتا ہے تو دفن اس کو احترام سے کیا جاتا ہے۔ کربلا میں نبی کے نواسے کو دفن نہیں کیا، 3 دن تک دفن کرنے نہیں دیا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بھائی انسان کہاں تھے؟ مسلمان ہونا نہ ہونا تو لوگ بحث کرتے کہ یزید مسلمان تھا یا نہیں تھا، وہ چھوڑ دیں اس کو، آپ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا وہ اپنی جگہ میں، انسان تھا یا نہیں تھا یہ بتلا دو۔ دنیا میں کہیں بھی لاش کو ایسے نہیں چھوڑی جاتی ہے، کسی کی بھی لاش کو بھی، لیکن وہاں 3 دن تک گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس پر اکتفا نہیں کیا، حسین کا جو قافلہ بچا تھا، عورتیں اور بچے تھے، انہیں گرفتار کر کے اس مقام سے لے جایا گیا جہاں حسین اور اصحاب حسین کی لاشیں تھیں۔ جب علی کی بیٹیاں وہاں پہ قریب آئی ہیں نا، تو راوی کہتا ہے کہ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، علی کی بیٹیوں نے جو فریاد کیا تھا، جو گریہ کیا تھا، ان میں سے حسین کی ایک زوجہ تھی رباب۔ حسین کے لاشے کو اریاں دیکھا ہے نا، جب رباب نے، علی اصغر کی ماں نے، جناب سکینہ کی ماں نے اپنے والی اور وارث کے لاشے کو بغیر سر کے دیکھا ہے اور جسم پر لباس نہیں تھا، اس عالم میں دیکھا ہے۔ پہلے تو حسین کے لاشے کے گرد طواف کیا ہے رباب نے، حسین کے لاشے کے گرد طواف کیا، چکر لگائے، اور اس کے بعد ایک وعدہ کیا، کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، اے امام وقت، میں اس عالم میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہارے جسم میں سر نہیں ہے، تمہارے جسم پر لباس نہیں ہے، تمہاری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح ٹکڑے ٹکڑے ہیں، 1900 سے زیادہ زخم تمہارے جسم نازنین پر ہے، اور تمہارا لاشا آسمان زیر آسمان ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مگر ایک وعدہ کرتی ہوں حسین کہ جب تک زندہ ہوں
کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اس لیے کہ تجھے میں نے تپتی ہوئی دھوپ پہ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر قافلہ چلا، کوفہ پہنچا، کوفے سے شام، واپس مدینے میں آیا 1 سال کے بعد۔ تو جناب رباب کا دستور تھا، ایک مومنہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس خاتون کے، بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے، خدا انہیں صبر و جمیل کی توفیق دے، اور صبر کرنے کی تاکید ہے اللہ کی طرف سے بھی، رسول کی طرف سے بھی، اہل بیت کی طرف سے۔ اسے امتحان سمجھ کر صبر کرنے کی ضرورت ہے، درجات خدا بلند کرتا ہے، اسے امتحان سمجھ کر۔ جب رونا آئے تو رباب کے امام پر رو، رباب کے بچے پر رو، رباب کی بچی پر رو۔ اچھا، رباب نے وعدہ کیا، مدینے میں آئی، بارش ہوتی تھی تو بھی گھر کے سین میں بیٹھتی تھی، گرمی ہوتی تھی تو بھی گھر کے سین میں بیٹھتی تھی، گھر میں نہیں آتی، چونکہ امام سے وعدہ کر کے آئی تھی۔ ایک دن سخت بارش ہوئی، چونکہ اصالہ ثواب، خاتون کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، میں اسی لیے حسین کی اس عظیم زوجہ کا تذکرہ کرتا ہوں جس کے بارے میں فرمایا تھا، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ زوجہ ہے، وہ بیوی ہے حسین کی، اور وہ بیوی بھی اتنا چاہتی تھی اپنے شوہر کو، وعدہ کیا کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ ایک دن تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ شہزادی زینب کو کہنا پڑا، بیٹا سجاد جاؤ، جا کے اماں رباب کو اندر لے کر آؤ، آج تو کچھ تیز بارش ہو رہی ہے۔ امام سجاد امام وقت ہیں، گھر سے نکلے، صحن میں آئے، ایک مرتبہ آواز دی، اماں رباب آج تو بارش بڑی تیز ہے، آج آپ باہر نہ رہیں، آج آپ گھر میں آئے۔ پر اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ رباب نے سید سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام وقت ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ یہ میرے مظلوم امام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، ماں کے سامنے کیسے کہے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، یہ بھی کہنا مشکل تھا، یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کہہ دے تو رباب گھر میں نہ آتی، امام کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر ماں کو بچانا تھا، دل کو مضبوط کیا، سینے میں ہاتھ رکھا، کہا اماں آج امام وقت ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار، کربلا کے بن میں ایک امام معصوم سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، چھت کے نیچے نہیں جاؤں گی، آج دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے گھر میں اندر آنے کو۔ اے احکم الحاکمین، اے بہتر کرنے والے، اے اچھا فیصلہ کرنے والے، آج میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ یہ کہہ کر رباب حکم امام سن کر اٹھی، کھڑی ہونا چاہتی تھی، ایک مرتبہ زمین پر آ گئی، شہزادی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، کہا بیٹا سجاد ذرا دیکھو میری ماں کی صورتحال کیا ہے۔ سید سجاد جھکے، جناب رباب کا شانہ پکڑا، آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری ماں وعدہ پورا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔